بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزار ہی ہونے لگو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے: اے اللہ، جو کچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جو کسی میت کو نہلائے، کفن دے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گی کہ بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر تو کر لیتا ہے کیونکہ صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات صرف صبر کرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ صبر کے کس پل صراط سے گزر رہا ہے۔ دماغ کے ساتھ 32 دانتوں کا کنیکشن کتنا انوکھا اور ناقابل تصور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی ساخت پر پیدا کیا ہے۔ نہ سمجھنے والے ناسمجھوں کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر جانا مشکل لگا مجھے۔ روزی میں برکت کے لیے نبوی نسخہ: جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ روزی میں اتنی برکت ہوگی جتنا کماؤ گے وہ آپ سے فالتو بھی ہو جائے گا۔ زندگی میں سارے تعلق ختم ہوتے ہیں، ہو جانے دیں، لیکن ایک تعلق ہمیشہ قائم رکھیں، اپنا اور اپنے اللہ کا تعلق۔ انسان کا چہرہ نہیں اس کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ ہوگی۔ آج کی بات: بولنا سب کو ہی آتا ہے، بس کسی کی زبان بولتی ہے اور کسی کا اخلاق۔ حساس طبیعت کے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بس وہ بحث، ضد، جسٹیفیکیشن اور وضاحتوں کی بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذبح کر دو سارے انا پرست اس عید پہ، بات بات پہ جو میں کرتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقہ، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں، پر غور کیا؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی تو اس کا ذائقہ ہر صورت میں اسے برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا، لہٰذا ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ کبھی یہ سوچتا ہوں میں چھوڑ دوں یہیں پہ سفر، کبھی تو پیڑ کی چھاؤں کو دیکھتا بھی نہیں، یاد کیسے تماچے رسید کرتی ہے، ہمارے خوشنما گالوں کو دیکھتی بھی نہیں۔ گناہوں کی ہرس انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔
یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ اشفاق احمد۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا منظر ہے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہیں اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے، جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ دعاؤں کی ڈور سے بندھے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عورت منطق نہیں، محبت چاہتی ہے، اور جو مرد یہ بات سمجھ لے وہ سب کچھ جیت لیتا ہے۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم گہرے ہو، جبکہ سب لوگ سطحی ہیں۔ تم گہرے ہو جبکہ سب چیزوں کو محض سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، اور تم تفصیلات میں غرق ہو جاتے ہو۔ آزاد لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو حق پر ہیں، اور غلام ان کی پیروی کرتے ہیں جو طاقتور ہیں۔ اگر کبھی آپ کو اپنا آپ مرجھاتا ہوا محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ دوسرے کے من کی زمین پتھریلی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی جڑیں آپ کے اندر سے بڑی بے دردی سے سمیٹ لی ہیں۔ ترقی کبھی کامل ہونے سے جنم نہیں لیتی، یہ ثابت قدمی سے جنم لیتی ہے، اس وقت بھی جب آپ بے ڈھنگے ہوں، جب لوگ آپ پر شک کریں، جب چھوڑ دینے کا دل کرے لیکن پھر بھی حاضر ہوں۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا، اور یہ قدرت کا اٹل قانون ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ مرد کی دی گئی عزت ہی عورت کے لیے محبت ہوتی ہے۔ انسان کے اخلاق کا پتہ ہی اختلافات کے بعد چلتا ہے۔ اگر آپ سچائی کے حقیقی متلاشی بننا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ زندگی میں کم از کم ایک بار جہاں تک ممکن ہو ہر چیز پر شک کریں۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہیں، اس کو غیروں کی محفل میں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی پہلی نشانی ہے۔ دل کے شیطانی حربے انسان کو آخرت کے معاملے میں غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک اہم شیطانی حربہ جو انسان کو آخرت کی تیاری سے محروم کر دیتا ہے، یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ اپنا آج دنیا کے لیے لگا لے اور اپنا کل آخرت کے لیے وقف کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کبھی آئے گا بھی یا نہیں۔ زیادہ تر یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ ہر کسی کی آنکھ میلی اور دامن بدنما محسوس ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو ضرور نصیحت کرتے ہیں مگر خود ان پر عمل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔